ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں ان سب نے دین ہی کی خدمت کو اپنا مشغلہ بنایا تھا. دنیاوی امور کو کبھی انہوں نے اپنا مشغلہ نہیں بنایا. ضمنی طور پر بنایا ہو تو الگ بات ہے، جیسے بعض بزرگوں نے تجارت بھی کر لی، لیکن یہ تجارت ضمناً تھی، مقصوداً نہیں تھی. اصل مقصود اپنی زندگی کا اسی کو انہوں نے بنایا کہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسی میدان میں اتارا اور اسی میدان میں رہنے سہنے اور پھر یہاں بننے کی توفیق عطا فرمائی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ذمہ داری پر رکھا ہے اس ذمہ داری کو اعلیٰ احسن وجوہ و اعلیٰ احسن طریق ادا کرنے کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، جس میں استحکام پیدا ہو اور اسی کے ساتھ حسن اور خوبی کے ساتھ میں اس کو لے کر ہم چل سکیں. کام برائے کام کرنا چاہیے اور اس کو حسن و خوبی کے ساتھ آگے بڑھاتے رہنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ جو کام بھی وہ کرتے تھے اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ سے زیادہ حسین اور خوبصورت بنانے کی فکر کیا کرتے تھے. تعلیم میں بھی یہی صورتحال تھی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مفید اور زیادہ سے زیادہ مستحکم بنانے کی فکر کی جاتی تھی. تعلیم کے سلسلے میں ایک طریق تو یہ ہوتا ہے کہ استاد آئے اور بیٹھے اور پڑھائے اور چلے جائے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی مستقل فکر اور اس کی نگرانی کی جائے. تجربہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر کام کیا جاتا ہے تو وہ بچے بھی جو کمزور ہوتے ہیں آگے بڑھنے کی فکر پیدا کر لیتے ہیں. جو کمزوریاں ان کے اندر ہوتی ہیں وہ دور ہوتی رہتی ہیں، جبکہ استاد ان کی طرف مستقل طور پر نظر کرتا ہے اور ان چیزوں کو دور کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے. اور اگر اس کے بجائے ہم لوگ صرف پڑھیں اور پڑھائیں اور چلے جائیں تو یہ بات پیدا نہیں ہو سکتی. یہی بات ہے کہ ہمارے اکابر نے ہمیشہ اس بات کی جستجو کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مستحکم طریقے پر تعلیم کا سلسلہ جاری رہے. اور تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام. آپ کے اس مدرسے میں ماشاءاللہ تربیت کا نظام بھی جاری ہے، اساتذہ کے لیے بھی اور طلباء کے لیے بھی. ہمارے بزرگوں کا بہت ہی زیادہ ایک دوہرائے امتیاز کہنا چاہیے، وہ یہی تھا کہ ظاہری تعلیم کے ساتھ ساتھ باطنی اصلاح کی فکر اور اس کے لیے جد و جہد اور محنت. ایک دفعہ حضرت مولانا سجاد احمد صاحب سجاد ندوی صاحب دعوت برکاتہم ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، تو انہوں نے اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے ایک بات سنائی تھی، یاد آ گئی. انہوں نے بتایا کہ ان کے والد محترم حضرت مولانا نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگوں کا امتیاز یہ نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے مفسر تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ان سے بڑے بڑے علماء تھے. عرب میں اور دیگر حصوں کے اندر بھی بہت بڑے بڑے علماء، محدثین، فقہاء، مصنفین، مدققین سب موجود تھے. لیکن ہمارے علماء کا امتیاز یہ ہے کہ وہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کی طرف بھی نہایت توجہ دیتے تھے. دونوں چیزوں کو جوڑ کر چلنا ان کا دوہرائے امتیاز ہے. آج عام طور پر مدارس میں اس بات میں بڑی کمی واقع ہو رہی ہے.
کہ ظاہری تعلیم کی طرف تو توجہ ہے، لیکن باطن کی طرف توجہ میں انتہائی کمی اور کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ان کمیوں کا اثر طلباء پر بھی پڑتا ہے۔ نمازوں میں اہتمام کے بجائے نمازوں میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے، اور دیگر امور پر بھی اس کا اثر مرتب ہونے لگتا ہے۔ فسق و فجور کی طرف بھی لوگوں کا ذہن جانے لگتا ہے۔ اس لیے اساتذہ کرام کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ وہ اپنی تعلیمی لائن کے ساتھ ساتھ تربیتی لائن میں اور ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم میں ترقی کرنے کی فکر کریں۔ ہمارے جتنے اکابر تھے ان سب کا یہی حال تھا، اور ان لوگوں نے اپنی اصلاح کے لیے ہمیشہ فکر مندی کا ثبوت دیا ہے۔ حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، بڑے مفسر بھی تھے، بڑے مؤرخ بھی تھے، بہت بڑے مصنف بھی تھے اور مدقق بھی تھے، اور اتنی بڑی شہرت ان کو اس زمانے میں حاصل ہو گئی جس کا تصور مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی اصلاح کے سلسلے میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع فرمایا۔ جب انہوں نے حضرت تھانوی کی طرف رجوع کیا تو ان کے طبقے کے لوگوں کو بڑی ناگواری گزری۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں کے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فاضل، اتنے بڑے محقق اور اتنے بڑے مفسر اور مصنف اور مدقق، اور وہ ایک اپنے ہم عصر کے پاس میں جا رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم عصر تھے، اور شہرت میں شاید اس زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا سلیمان ندوی کے مقابلے میں کم ہی تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کی طرف رجوع فرمایا۔ جب وہ حضرت تھانوی کی خدمت میں گئے تھے، اس سے کچھ سالوں پہلے ان کا خیال یہ تھا کہ علماء دیوبند کچھ خاص علم نہیں رکھتے، لیکن جب حضرت تھانوی کی خدمت میں پہنچے اور ان کی صحبت میں بیٹھے اور ان کی باتیں سنی اور ان کی مجالس کے اندر شرکت فرمائی، تو پھر ان کا نظریہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں طفل مکتب ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جا کر انہیں یہ محسوس ہوا کہ میں تو ابھی طفل مکتب ہوں۔ بہرحال رجوع کیا اور اس باطنی علم کے سلسلے میں جد و جہد اور محنت کی اور آگے بڑھے اور حضرت تھانوی کے خلیفہ قرار پائے۔ اس کے بعد ان کا حال یہ ہو گیا تھا جیسے کہ میں نے اپنے شیخ مرشد حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے بارہا سنا۔ فرماتے تھے کہ جب بھی وہ حضرت تھانوی کا نام لیتے تھے تو رو پڑتے تھے، اس قدر عشق اور محبت اور تعلق پیدا ہو گیا تھا، اور حضرت تھانوی کی گرویدہ ہو گئے تھے۔ بہرحال اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظاہری علوم کے ساتھ باطنی علوم کی طرف توجہ یہ ہمارے اکابر حضرات کے ہاں بہت زیادہ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں علوم کی ترقی کے ساتھ ان کے فیوز و برکات کو دنیا کے اندر عام اور تام فرمایا ہے۔ یہی حال دوسرے بہت سارے ہمارے اکابر کا ہے۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے علم میں کمال کے باوجود اپنی اصلاح کی فکر کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے بھی بڑے حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ سب اپنے زمانے کے آفتاب علم ہیں، ماہتاب علم ہیں، جن کی نظیر نہیں اس زمانے کے اندر۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو تو سب جانتے ہیں کیا حال تھا۔ علم میں وہ درک اور مقام حاصل تھا کہ وہ مجتہدانہ صلاحیت رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کی طرف رجوع فرمایا،
یہی حال حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کا بھی اور مولانا اشرف علی تھانوی کا. ان سب حضرات نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی طرف رجوع کیا اور اپنی اصلاح کے سلسلے میں ان سے خدمت لی اور اس میدان میں آگے بڑھتے رہے. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اکابر کو صرف ظاہری علوم سے ہی مناسبت نہیں تھی، بلکہ وہ باطنی علوم کی طرف توجہ دیا کرتے تھے اور اس کی فکر میں لگے رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ان لوگوں کی طرف رجوع کر لیا جن کو وہ علم کے اعتبار سے تو شاید کم ہی سمجھتے ہوں گے، کم ہی تھے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے مقابلے میں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے مقابلے میں، اور اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ علمی اعتبار سے کم تھے. لیکن اس کے باوجود ان حضرات نے ان کی طرف رجوع کیا ان کی بزرگی کی وجہ سے اور علوم باطنیہ کے اندر ان کے کمال